دستگیر دستگیر سارے پیروں کے پیر غوث اعظم کا جو بھی گدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا حاضری جب ہوئی شہر بغداد میں حاضری جب ہوئی شہر بغداد میں سب فقیروں کا لوح بلا ہو گیا سب فقیروں کا لوح بلا ہو گیا دستگیر دستگیر سارے پیروں کے پیر دستگیر سارے پیروں کے پیر غوث اعظم کا جو بھی گدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا جس نے گو سے جلی کا دیا واسطہ جس نے گو سے جلی کا دیا واسطہ اس کو سب کچھ خدا سے عطا ہو گیا جس نے گو سے جلی کا دیا واسطہ اس کو سب کچھ خدا سے عطا ہو گیا دستگیر دستگیر سارے پیروں کے پیر دستگیر سارے پیروں کے پیر غوث اعظم کا جو بھی گدا ہو گیا غوث اعظم کا جو بھی گدا ہو گیا دیکھتے دیکھتے کیا سے کیا ہو گیا سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی باج محمد دا علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو کوئی ویر وکھا مینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی 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 اچھی ذات علی دیے اچھی ذات علی دیے علی دیے کائنات علی دیے کائنات علی دیے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی جاگیر وکھا مینو جاگیر وکھا مینو علی ورگا زمانے
नेते कोई पीर विखा मैनू जिंदा पीर अली चाके गवेगा अली वरेगा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू उच्ची ज़ात अली दिए उच्ची ज़ात अली दिए कायनात अली दिए कायनात अली दिए अली जितनी किसे दीवी अली जितनी किसे दीवी जागीर विखा मैनो जागीर विखा मैनो अली वरेगा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनो काबे विच विलादत है काबे विच विलादत है मस्जिद विच शहादत है मस्जिद विच शहादत है अली जितनी किसे दीवी अली जितनी तो कीर विखा मैनो अली वरेगा ज़माने ते कोई पीर विखा मैनू أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے دوستو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب بھائی درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی رحمت للعالمین ہمارے نبی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک احادیث مبارکہ ایک واقعہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں مسجد میں تشریف فرما تھے۔ رحمت للعالمین نبی رحمت کی مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے کہ آپ کو اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا، وحی کی کہ اکرمہ بن ابو جہل اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لا رہا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وحی سن کر جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ کی بارگاہ میں نبی رحمت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ عرض کی کہ اکرمہ بن ابو جہل اسلام قبول کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آنے والا ہے تو آپ تیاری کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے آقا
جو رحمت للعالمین ہے، ان سے بڑا کوئی شفیع المظلمین نہیں، وہ اتنے رحمتوں والے عظیم نبی صحابہ اکرام سے مخاطب ہوئے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہو کہ ابھی ابھی اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف فرما ہوئے، اور انہوں نے مجھے بتلایا کہ اکرمہ بن ابو جہل اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ابو جہل کون؟ وہ جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن، وہ ابو جہل جس نے ہر ممکن دنیا کا ہر حربہ استعمال کیا اسلام اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے۔ اس نے معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، کہ اس نے دنیا کا کوئی بھی طریقہ قتل کرنے سے لے کے جنگوں تک کوئی حربہ نہیں چھوڑا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس نے استعمال نہ کیا ہو۔ صحابی میرا جان نثار اکرمہ کے سامنے جو اس وقت تک کافر تھا، اس کے سامنے اس کے باپ کے کفر کی بات نہ کرے۔ دیکھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت بری باتیں کہ وہ کافروں پہ بھی مہربان، وہ ان کے لیے بھی رحمت کی باتیں کرنے والے۔ جس ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے کئی منصوبے بنائے، کیا کیا چالیں چلیں، تو آج کیا نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ آج اس کا بیٹا اسلام قبول کرنے آ رہا ہے۔ تم کسی نے بھی اس کے باپ کی کفر کی بات نہیں کرنی تاکہ اس کا دل نہ دکھے۔ اس کے باپ نے جو ظلم اور زیادتیاں اسلام کے ساتھ کی، میرے ساتھ، تمہارے ساتھ کی، کوئی بھی صحابی اس کا کوئی ذکر نہیں کرے گا کہ اس کے بیٹے کی دل آزاری نہ ہو۔ یہ ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو اپنے تو اپنے غیروں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہے، ان کے لیے بھی رحمت۔ آپ دیکھیں کہ وہ ابو جہل جس نے سوتے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی، اسی نے ہی سارا منصوبہ تیار کیا، سب کو اکٹھا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کیا جائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے، سجدے میں گئے، تو یہی وہ شخص ابو جہل تھا جس نے دوسرے اوباش نوجوانوں لڑکوں کو اکسایا کہ انہوں نے اونٹ کی اوجری اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پہ سر اقدس پر رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی۔ یہ ساری تکلیفیں دینے والے شخص کے بیٹے کے بارے میں آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کرنا، اس کے باپ کا کوئی کیا ہوا ظلم اس کے بیٹے کے سامنے بیان نہ کرنا کہ اس کو تکلیف ہوگی کہ میرے باپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو نبی رحمت اپنے دشمنوں کے لیے یہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کی دل آزاری نہ ہو، تو ہم تو ان کے امتی ہیں۔ ہمارے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی نگاہ اللہ ہمیشہ کے لیے ہم پہ اور ہماری اولادوں پہ اللہ فرما دے۔ روز محشر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ رب العالمین اللہ وحدہ ولا شریک کے بعد دنیا پر کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ دنیا کے آخری نبی ہیں، ان نے اپنی سچی زبان سے، اللہ کے غیب کی خبریں دینے والی زبان اقدس سے فرما دیا، لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔
لہذا کوئی نبی ہو سکتا نہیں۔ ہمارا عقیدہ، اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے، جو مین سٹرکچر آف اسلام ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ ولا شریک ہے، اللہ وحدہ ولا شریک ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی نبی دنیا پر آئے، ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ ان پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، اللہ کو وحدہ ولا شریک مان کر اس کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، پہلے انبیاء پر ایمان رکھنا، پہلی کتابوں پر ایمان رکھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ اسلام کا بیسک سٹرکچر ہے۔ جب ہم یہ ساری باتیں مانتے ہیں تو پھر ہم پر نماز فرض ہوتی ہے، پھر حج فرض ہوتا ہے، پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، پھر ہی باقی سارے معاملات چلتے ہیں جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں۔ قادیانی اسلام کا نام لیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن وہ مسلمان قطعاً نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، وہ مرتد ہیں۔ قادیانیوں کے ساتھ قطعاً لین دین نہیں کرنا چاہیے۔ مرتد کی ایک ہی سزا ہوتی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، یہ اسلام کی سزا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اسلام یہ بات ہمیں عیاں کرتا ہے کہ جو مرتد ہو جائے اسے قتل کر دیا جائے۔ دین اسلام میں جو آ کے واپس جائے اس کی سزا موت ہے۔ قادیانی کافر ہیں، لیکن ہمارے جو ارباب اختیارات ہیں، جو صاحب اختیار لوگ ہیں، وہ ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کرنے میں نہ جانے کس وجہ سے ہچکچا رہے ہیں۔ اللہ ہمارے برسر اقتدار لوگوں کو یہ توفیق دے، سب بولو آمین۔ اللہ ہمارے برسر اقتدار لوگوں کو یہ توفیق دے کہ وہ ان قادیانیوں کے شناختی کارڈ میں قادیانی درج کرنے کا حکم دیں۔ ہم صرف یہ ایک اپیل ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ لین دین نہ کریں، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، ان کو کسی بھی جگہ پہ تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو کہیں بھی تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہم نے ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، ہم نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے۔ ہمارا ان قادیانیوں کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں رکھنا کسی نے، صرف تعلق ایک ہی ذات کے ساتھ ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک، اور اس کا حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جو کہ آپس میں محب اور محبوب ہیں۔ اللہ محبت کرنے والا ہے اور محبوب کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی ذات سے محبت کرنی ہے، ان کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ جب ہم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفا کریں گے، روز محشر ہمارے نبی رحمت ہم سے وفا کریں گے۔ وہ عزتوں، عظمتوں اور غیرتوں والا نبی دنیا پر بھی ہمارا مددگار ہے، قبر میں بھی ہمارا مددگار ہے، روز محشر بھی ہمارا مددگار ہے۔ جس نے بھی جن کو کوئی شک ہے نا، جن کا کچھ عقیدہ کچھ اور ہو، تو وہ ایک شاعر کا شعر ہے کہ جس نے بھی دیکھنی ہو عزت رسول اللہ کی، وہ روز محشر دیکھ لے گا۔ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی روز محشر کہ عزتوں والا نبی یہ ہے، عظمتوں والا نبی یہ ہے، شفاعت کا تاج پہنے ہوئے، خاتم نبوت کا تاج پہنے ہوئے جو نبی آیا، وہ نبی آخر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں فخر تکبیر، نعرے
یا رسول اللہ یا علی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبوت کا تاج پہن کر آئے، ہم نے اس سے وفا کرنی۔ ہمارا جینا اور مرنا کس کے لیے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دینا ہے، اہل بیت سے محبت کرنی ہے، صحابہ کا احترام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہمارے سر آنکھوں پر، وہ ہمارے سروں کا تاج، وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اہل بیت ہمارے دلوں میں ہیں، ان سے ہمیں عشق ہے، ہم محبت کرتے ہیں۔ علی سے محبت ایمان ہے، علی سے محبت ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ منافق اور مومن کی پہچان کا جو ترازو ہے وہ مولا علی کی ذات ہے، وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ جب بھی صحابہ اکرام کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں بھی صحابہ نے جب کسی کا ایمان چیک کرنا ہوتا تھا نا، ایمان کسی کا چیک کرنا ہوتا تھا، جب آپس میں اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے تو پھر باتیں کرتے تھے، علی سونا ہے، علی نبی دا بھرا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھائی ہے علی عزتوں کا مالک ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا، جس کا تو چہرہ کھل اٹھتا تھا وہ مومن ہے، جس کا چہرہ بجھ جاتا تھا ہمیں سمجھ آ جاتی یہ منافق ہے۔ یہ نبی رحمت نے بتایا ہوا ایک فارمولہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کلیہ، ایک قاعدہ دے کر چلے گئے مومن اور منافق کی پہچان کا، کہ علی کا ذکر کرو، مومن کھل اٹھے گا، منافق جل اٹھے گا۔ ہم علی والے، ہم حسن والے، ہم حسین والے، ہم صحابہ والے، ہم حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی والے، ہم اولیاء اللہ کا ادب کرتے ہیں، ہم اولیاء اللہ سے پیار کرتے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے ہم عشق کرتے ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد، زندہ آباد۔ بس ہماری زندگی کا یہی مقصد اور مشن ہے کہ ہم نے ختم نبوت کے لیے کام کرنا ہے۔ جب مریں تب بھی ہم ختم نبوت کے پہرے داروں میں سے ہوں۔ سب بولو آمین۔ اللہ ہمیں ختم نبوت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم ذکر کریں گے، آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا ذکر